اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ سٹارٹ کی ہوئی ہے ہم نے، اور اس کے 15 آیات جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 گروہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے پورے قرآن مجید میں۔ ابھی جو سٹارٹنگ کی ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں نا، ان میں جسٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی ایک کہتے ہیں نا آؤٹ لائن بیان کرنا، وہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے کمپلیٹ جو ہے نا ان 4 گروہوں کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ آگے سے پڑھنا ہے۔ وہ کون کون سے گروہ تھے؟ ایک تھا متقین کا گروہ۔ پہلی 5 آیات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے متقین کا جو ہے وہ بات کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 2 آیات کفار ہیں، جو کافر ہیں، ان کے بارے میں جو ہے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد یہ جو 13 آیات ہیں آگے، وہ منافقین کے بارے میں جو ہے ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اب جو کفار کی آیات تھیں، میں نے آپ سے کویسچن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے جب دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور جو ہے وہ کانوں پر، دلوں پر، آنکھوں پر، ہر جگہ مہر لگا دی ہوئی ہے، تو یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو پھر عذاب ملے گا اور وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک آلریڈی ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگ چکی ہے؟ تو جس نے جو ہے وہ آنسر دیے تھے الحمدللہ اچھے آنسر تھے۔ آپ نے جو ہے وہ اگر آپ سے کوئی کویسچن اس طرح کا پوچھے تو آپ نے کیا آنسر دینا؟ جو کریکٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا علم۔ 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینس۔ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا علم۔ اب حکم کیا ہے؟ حکم یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز کا جو ہے وہ ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہو جا، ٹھیک ہے، کن۔ اس سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اس دنیا کو بنائیں گے، زمین و آسمان کو بنائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین و آسمان کو کہ تم لوگ بن جاؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اب علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے پیچھے کیا کیا اور ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا تقدیر پہلے سے لکھ دی گئی ہے، وہ کیسے لکھ دی گئی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم ہے، حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس بندے نے اس ٹائم یہ چیز کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے ہی جو ہے وہ ہماری تقدیر میں وہ چیزیں لکھ دی ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ علم ہے، جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مہر لگا دی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کو جتنا مرضی آپ تبلیغ دے لیں، جتنا مرضی آپ ان کو اسلام کا جو ہے وہ بتا لیں، لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ سیدھا رستہ اختیار نہیں کرنا، انہوں نے اپنے ہی برے راستے پہ جو ہے وہ چلتے رہنا، تو اس لیے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہوئی ہے۔ اس کا میننگ یہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ آیات ڈسکس کی تھی منافقین کے بارے میں۔ 15 آیات تک جو ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ شیطان، جو منافقین لوگ ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مسلمانوں میں جا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کرتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی بتایا تھا، تو آگے اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ وہ اپنی طرف سے یہ کرتے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ یستہزئ، مذاق کرتا ہے بہم، ان کے ساتھ، بھی ہوتا ہے ساتھ، ہم ان کے، کن کے؟ منافقین کے، وَيَمُدُّهُمْ، اور ڈھیل دیتا ہے، بڑھاتا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور ڈھیل دیتا بھی پڑھ سکتے ہیں، فی میں طغیانہم، ان کی سرکشی میں، ہم ان کی، یعمہون، بھٹکتے ہیں، بھٹکنے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اوندے ہو رہے ہیں یا اندھے ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں منافقین کے ساتھ۔ اب اللہ مذاق کیسے کر رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ مذاق کیسے کر رہا ہوں، کہ میں ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو یہ ڈھیل ورڈ ہے نا، اس کو سمجھنا ہے آپ نے، اٹس ویری امپورٹنٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم لوگ کے اعمال میں نے اتنی خوشنودی دکھا دی ہوئی ہے کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ جو لوگ تم چیزیں کر رہے ہو نا وہ سب سے اچھی ہیں، وہ بیسٹ ہیں، مین کے کوئی بھی گناہ کا کام کر رہے ہیں تو وہ ان کی نظر میں سب سے اچھا ہے۔ یہ ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تو تم نے میرے پاس آنا ہی آنا ہے، میں تم سے ہر چیز کا بدلہ لوں گا، ٹھیک ہے۔ اگر فار ایگزامپل میں آپ کو اگزامپل دو ڈھیل کی، ہم کسی بھی انسان کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں نا کہ کافی جس کے پاس پیسے ہوں تو ہم کہتے ہیں نا اس فلانے کے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا نوازا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے،
یہ جو ہم بولتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ دو جو ہے نا وہ گروپ ہیں. ایک تو یہ نہیں کہ سارے جتنے بھی جن کے پاس پیسے ہوں وہ برے ہیں، ایسا بھی بالکل نہیں ہے. دو گروپ ہیں اس میں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ایک تو آپ نے خود کو جو ہے نا، اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر آیت میں آپ نے خود کو دیکھنا ہے کہ کیا میں اس میں نہیں ہوں، کیا میں یہاں پہ تو سٹینڈ نہیں کر رہی. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس الحمدللہ گاڑیاں بھی ہیں، اچھا گھر بھی ہے، آپ اچھے سے لائف گزار رہے ہو. تو آپ یہ دیکھو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہو آپ. اگر آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہو تو پھر آپ پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ڈھیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن یہ کہ آپ بہت امیر بھی ہو لیکن اس کے باوجود ساری زندگی جو ہے نا آسائشیں ہیں آپ کے پاس، لیکن پھر بھی جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے، اس کے احکامات کی جو ہے وہ پیروی نہیں کر رہے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھیل دی ہوئی ہے. اور یہ کہاں کن کو دی ہوئی ہے؟ منافقین کو، جن کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، جہنم کے اینڈ والے درجے میں ہوں گے وہ. تو یہ جو ہے نا خود پہ جو ہے نا آپ نے ساری چیزیں خود کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں تو نہیں اس میں ہوں، میں یہاں تو نہیں سٹینڈ کر رہی. تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ میں یہاں پہ ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، منافقین کو، وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ اپنی کارستانیوں میں خوش ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ خوش ہونے دو ان کو، یہ ان کا مذاق ہے، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ، الذین، جنہوں نے، اشترو، خریدی، ٹھیک ہے، اشترو کا میننگ ہے خریدی، الضلالۃ، گمراہی، بی کا مین ہے بدلے، ٹھیک ہے، بالہدا، ہدایت کے بدلے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو پچھلی آیات میں ہم منافقین کے بارے میں اتنی آیات میں پڑھ رہے تھے نا کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں. وہ لوگ فریب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دینا چاہتے ہیں فریب، مومنین کو دینا چاہتے ہیں. اوپر سے تو وہ ایمان والے ہیں لیکن دل ان کے جو ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، ان کے دلوں میں بیماری ہے. سب کچھ بیان کر کے نا کہ یہی لوگ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، ٹھیک ہے. بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ہدایت کے بدلے کہ سب کچھ ان کے پاس آ گیا تھا، ان کو سب کچھ علم ہو گیا تھا کہ یہ رستہ ٹھیک ہے، یہ رستہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے نا وہ گمراہی خریدی. فما، پس تو نہ، ربحت، فائدہ دے گی، تجارتہم، ان کی تجارت، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی یہ جو انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے نا، یہ ان کو بالکل بھی فائدہ مند نہیں دے گی ان کی تجارت. وما، اور نہ، کانو، تھے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھیں کہ جو ہے نا ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے، سب کچھ آ گیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہدایت نہیں خریدی، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. ایک فار ایگزامپل آج کل کے آپ لے لیں کہ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نے تو مہندی کے فنکشن 10 کیے ہیں اور ہم نے مہندی کے فنکشن میں 10 لاکھ لگا دیے ہیں، یہ ناچنے والی منگوائی ہے، یہ کیا وہ کیا ہے. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی غور کریں وہ خود پہ کہ وہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں کہ ہمارے اسلام میں یہ چیزیں ہیں؟ کہیں نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والی ہیں. پتہ ہے آپ کو، جب میں قرآن پاک کو جو ہے میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، جب ترجمہ سٹارٹ کیا تھا، تو ہر آیت پہ جب ہم پڑھتے تھے نا تو ہماری آپی یہی ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے ہر آیت میں سمجھنا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ پریکاشنز ہے. جیسے کوئی بھی انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا تو اس کو جو ہے نا وہ چیزیں بتاتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے، پھر وہ اس کو جو ہے نا وہ میڈیسن دیتا ہے کہ جو ہے نا یہ تم نے میڈیسن کھانی ہے، اس سے تمہیں فرق پڑ جائے گا، اور جو ہے نا یہ تم نے پریکاشنز کرنی ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے تاکہ تمہاری بیماری جو ہے نا وہ انکریز نہ ہو. یہی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں پریکاشنز کر رہے ہیں. یہ چیزیں دیکھو، تم میں یہ چیزیں ہیں تو نہیں، اگر ہیں تو ان کو دور کرو خود سے، ورنہ وہ تمہارا ایمان خراب کر دیں گی یہ ساری چیزیں. تو جو ہے نا جب بھی میں قرآن پاک جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے یہی لگتا تھا کہ ہر آیت میں نا مجھے لگتا تھا کہ یہ مجھ میں ہے، یہ بھی چیز مجھ میں ہے، کہ اللہ میں اتنی گناہ گار ہوں. تو آپ نے بھی جو ہے نا یہ دیکھنی ہے ہر آیت میں
کیا یہ چیز مجھ میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ معافی کیسے مانگنی؟ کہتے ہیں کوئی بھی گناہ ہو جائے نا انسان سے، تو معافی کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو 2 نفل پڑھنے چاہیے، 2 نفل پڑھ کے نا تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں جب انسان اس طرح توبہ مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، تو جو عرش پہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو بخش دے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا دین ہے ہمارا۔ دیکھیں قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں تو وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ اس بندے کو بخش دے۔ ہم نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو بخش دے۔ ہم تو اتنے لکی ہیں کہ ہم مسلمس ہیں۔ سو ہمیں جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے ہوتی ہے کہ ہم کہاں پہ ہے، کہ ہم یہاں پہ سٹینڈ تو نہیں کر رہے، تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ لینی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں جو ہم نے دعا پڑھی تھی کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، اور چلا نہیں دکھا۔ ہم نے مانگتے نا دعا کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، یہ دعا کیا کریں کہ دکھا نہیں ہمیں، بلکہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں اس رستے پہ چلا، ہم خود کہیں بھٹک نہ جائے، اللہ تو ہمارا ہاتھ پکڑ کے جو ہے ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ تو یہ دعا مانگنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی اگزامپل جو منافقین ہے، اب دیکھیں یہاں پہ جو کافر ہے نا ان کی تو انہوں نے تو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ قرآن مجید میں آگے ہم پڑھیں گے کہ جو مومنین ہوتے ہیں نا، جو متقین ہوتے ہیں، وہ اپنی جانوں کے بدلے اللہ تعالیٰ سے یہ تجارت کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا تجارت کی؟ گمراہی کی، ہدایت کے بدلے گمراہی کی۔ لیکن جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے جنت خریدی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس بات کی تجارت کی ہے کہ ہم اپنی جانوں کے بدلے آپ ہم سے اللہ تعالیٰ تجارت کریں۔ ہماری جانیں کس کام کی ہیں؟ کسی کام کی نہیں ہیں، ناقص ہیں، کوئی اچھے کام نہیں کرتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ جو مومنین ہیں نا، انہوں نے جنت کے بدلے اپنی جانوں کا سودا کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ سو ہمیں جو ہے نا وہ اپنی جان کے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چیز ہمیں مشکل ہے، جب ہم نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم سے اٹھا نہیں جا رہا، اور ہم جو ہے نا ہم کہیں کہ چل میں نماز چھوڑ دیتی ہوں کہ یہ مشکل ہو رہی ہے مجھ پہ۔ نہیں، ہم نے مومنین نے اپنی جانوں کے بدلے جنت لینی ہے، اللہ تعالیٰ سے تجارت کی ہوئی ہے، تو ہمیں کچھ تو پھر وہ جو ہے نا وہ برداشت کرنا پڑے گا نا، اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات ماننے پڑیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہی منافقین کی مثال جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں، مثلہم، ان کی مثال، ٹھیک ہے، ہم ان کی، کن کی؟ منافقین کی، کمثل الذی، جیسے مثال، کا مین ہے جیسے، مثالی مثال، الذی وہ جس نے، ٹھیک ہے، الذی وہ جس نے، استوقد آگ بھڑکائی، نارن آگ، بھڑکائی، نارن کا مین ہے آگ، فلما پس جب، پس بھی پڑھ، فا کا میننگ پس بھی ہے اور پھر بھی، آپ کچھ بھی ان دونوں میں سے پڑھ سکتے ہو۔ فلما پس جب، اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب اللہ چھین لی اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور نے چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیرے میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ تو یہاں جو ہے نا وہ مثال، جو منافقین ہے نا ان کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اب یہ جو ہے نا تھوڑی سی ڈیفیکلٹ آیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جب اس لیکچر کو لے رہے ہوں گے تو کوشش کیا کریں قرآن مجید کو سامنے رکھ کے سنا کریں۔ تو آپ جو ہے نا اپنے قرآن مجید پہ میں جیسے آپ کو بتاتی ہوں نا ویسے لکھ لیں، ٹھیک ہے، جیسے جیسے میں آپ کو اگزامپل بتاتی ہوں نا وہ چھوٹی چھوٹی لکھ لیں اس ورڈ کے اوپر، اسے جب بھی آپ یہ آیت پڑھیں گے نا تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا یاد کرنا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، مثلہم کن کی مثال؟ منافقین کی، اس ورڈ کے اوپر لکھ لیں آپ منافق۔ آگے کا مثل الذی، الذی اس سے مراد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، الذی سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، استوقدا بھڑکائی، کیا بھڑکائی؟ نارن آگ، کون سی آگ؟ اسلام کی آگ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم مثال کیا دے رہے ہیں کہ الذی جس نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا جب تشریف لائے اس دنیا میں تو انہوں نے اسلام کی جو ہے وہ روشنی پھیلائی، ٹھیک ہے، فلما پھر جب، اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ارد گرد سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ مدینہ، وہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں یہاں مدینہ کیوں جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے، مدینہ، ذہب اللہ تو چھین لی اللہ نے، بنورہم
ان کی روشنی، کن کی روشنی؟ منافقین کی. وَتَرَكَهُمْ، وہ چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیرے میں. کس اندھیرے میں؟ کفر کے اندھیرے میں، جو وہ منافقت کرتے ہیں. لا یبصرون، کہ وہ نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، تو جو میں نے پوائنٹس آپ کو بتایا وہ آپ نے قرآن مجید کے اوپر جو ہے نا وہ آپ لکھ لیں، اسے آپ کو ایزیلی جو ہے نا وہ آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص آیا جس نے آگ بھڑکائی. وہ شخص کون تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، جنہوں نے آ کے اسلام کی آگ بھڑکائی، بتایا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس روشنی کی جب انہوں نے آگ بھڑکائی، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اسلام کتنی جلدی جو ہے نا وہ پھیلا تھا. تو وہ پھیلا، تو اس روشنی سے جو ہے نا اسلام کو طاقت ملی، قوت ملی. ٹھیک ہے، احکامات آئے، نئے احکامات آئے. تو ان سے جو ہے نا وہ لوگ جو منافقین تھے، جیسے جیسے نیو احکامات آتے رہے تو وہ لوگ جو ہے نا، جو منافق ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ پھر وہ کرتا ہی نہیں ہے کام. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی روشنی جو ہے نا ہم نے چھین لی. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا وہ مدینہ کیوں لیا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب مکہ میں تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تب جو ہے نا وہ منافقین نہیں تھے وہاں پہ صرف جو ہے نا جتنے بھی تھے نا وہ مسلمان تھے، کیونکہ تب اتنا زیادہ وہ اسلام نہیں پھیلا تھا. جتنے بھی مسلمان تھے وہ چھپ کے ہو رہے تھے مسلمان. اگر کوئی بھی مسلمان ہوتا تھا، اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنے کتنے ظلم ہوئے تھے جو مسلمان ہوتے تھے. زید بن حارث جو تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیسے کیسے ان کو گرم جو ہے نا وہ ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، اتنا ان پہ ظلم ہوتا تھا. جیسے وہ حضرت جو ہے نا بی بی سمیہ، ان پہ کتنا زیادہ ظلم ہوا تھا. حضرت بی بی سمیہ کا واقعہ آتا ہے کہ جو ابو جہل کی غلام تھی، جب وہ مسلمان ہوئی تھی تو ان کو یہ پہلی شہید عورت ہے مسلم ہو کے جو ہوئی تھی مسلمانوں کی. ٹھیک ہے، بی بی سمیہ کیسے ان کو کیسے شہید کیا گیا تھا کہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا وہ دونوں ٹانگیں ایک ایک گھوڑے کے ساتھ باندھ دی گئی تھیں، اور پھر جو ہے نا وہ جو گھوڑے تھے ان کو اپوزٹ ڈائریکشن میں، مطلب الگ الگ ڈائریکشن میں جو ہے نا گھوڑوں کو بھگا دیا گیا تھا. اتنی دردناک ان کی شہادت ہوئی تھی، اتنے زیادہ ظلم ہوئے تھے مسلمانوں پہ، لیکن انہوں نے اپنے کلمہ نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے اللہ کو نہیں چھوڑا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہر احکامات کی اتنی زیادہ پریشانیاں، اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی جو ہے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا. تو دیکھیں تب وہاں پہ کوئی بھی منافق نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہاں پہ اگر آپ آیات جو مکی آیات بھی دیکھیں گے نا تو وہاں صرف 3 موسٹلی احکامات کے بارے میں جو نا بتایا جاتا ہے. ایک توحید کے بارے میں، ایک رسالت کے بارے میں، اور دوسرا آخرت کے بارے میں. یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے نا مکہ سے مدینہ، تو وہاں پہ جا کے نا یہ منافقین کا گروہ بنا تھا. وہ کیسے بنا تھا؟ دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے نا تو وہاں پہ پہلے سے 2 گروہ تھے، ایک تھا اوس اور ایک تھا ہزرج. وہاں پہ ایک عبداللہ بن ابی نام کا شخص تھا. اب وہ جو ہے نا وہ تقریباً سردار بننے ہی والا تھا. اتنی اس کی سب کی جو ہے وہ رسپیکٹ کرتے تھے اس آدمی کی، بس اس کو سردار بنانے ہی والے تھے کہ اس کی کہتے ہیں نا تاش پوشی بس اس کی ہونے والی تھی. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے نا تو پھر سارے لوگ جو ہے نا وہ اسلام میں داخل ہونے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چرچا ہو گئی اور سارے جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ لیڈر بنانے لگے. تو یہ جو عبداللہ بن ابی ہے نا یہ اسلام سے سخت نفرت کرنے والا تھا. اس کے دل میں منافقت تھی. اس نے اوپر سے اسلام قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے اوپر سے تو اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے جو ہے نا اس نے قبول نہیں کیا تھا. تو یہ عبداللہ بن ابی کو جو ہے نا منافقین کا سردار کہا جاتا ہے. تو ان کے بارے میں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرماتے ہیں کہ جب بھی جو ہے نا وہ اسلام کی روشنی جو ہے نا وہ بھڑکی تو یہ لوگ جو ہے نا ان کے ارد گرد روشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام نے ہر طرف روشنی کر دی، لیکن یہ لوگ پھر بھی جو ہے نا یہ بھٹکے ہوئے ہیں. ان کے دل میں منافقت ہے اور وہ یہ اندھیرے میں ہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں. کون؟ منافقین. ابھی تک ہم منافقین کی بات کر رہے ہیں. فہم سو وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہاں پہ لا یرجعون یہاں حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کہ نہیں لوٹ کے آئیں گے. وہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ نہیں اب یہ لوٹ سکتے، اگر حکم دیتے اللہ تعالیٰ. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں،
کوئی بھی جو ہے نا اگر کوئی بھی آپ کی والدہ یا آپ کی امی جو ہے نا آپ کو کوئی بھی کہیں کہ مجھے پانی پلاؤ، ٹھیک ہے، پانی پلاؤ، آپ بزی ہو، آپ کے کان میں ہینڈ فری ہے یا آپ کچھ اور کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک دفعہ آپ کو کہتی ہیں، پھر نہیں سنا آپ نے، وہ دوسری دفعہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے پانی دو، لیکن آپ نے نہیں سنا، ٹھیک ہے، آپ کا دھیان نہیں تھا اس طرف، تو جب بعد میں وہ خود ہی اٹھ جاتی ہیں اور پانی لے کے آتی ہیں، اس نے تو میری بات سننی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں سننا، یہ نہیں لوٹیں گے اسلام کی طرف، ٹھیک ہے، تو اس انداز میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی بہرے ہو چکے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، آنکھیں ہونے کے باوجود یہ لوگ نہیں دیکھتے، دل ہونے کے باوجود یہ لوگ نہیں سمجھتے، کان ہونے کے باوجود یہ اسلام کے احکامات کو نہیں سنتے، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم نے خود کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم بھی تو کان رکھتے ہیں، ہمیں بھی سب پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، کہ ہم تک احکامات نہیں پہنچے، کہ ہمیں نہیں پتہ کہ صحیح کیا اور غلط کیا، پھر بھی اگر ہم گناہ کریں اور وہ جو جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ہم وہ کریں، تو پھر ہم کیا اس لسٹ میں نہیں آتے کہ جاننے کے باوجود نہیں سنتے؟ کیا یہ آیت پھر ہمارے لیے نہیں ہوگی؟ ہمیں ہر آیت پہ غور کرنا ہے، آپ نے یہ بات نہیں بھولنی۔ آگے اللہ تعالیٰ دوسری اگزامپل بیان کرتے ہیں، ایک اگزامپل اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کی، اب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دوسری اگزامپل بیان کرتے ہیں، او یا کسیبن، جیسے بارش، ٹھیک ہے، کمین، جیسے سیبن، بارش، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیرا ہے، اندھیرے، ورعد، اور گرج، وہ برق، اور چمک ہے، یجعلون، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجعلون، وہ ٹھوس لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی میں، آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، ڈر سے، ٹھیک ہے، کڑک بجلی سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ، محیط، گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوسری اگزامپل، جیسے میں نے آپ کو پہلے اگزامپل میں وہ اوپر لکھوایا ہے نا، اسی میں بھی نا آپ اوپر لکھ لیں، تو کیونکہ اگزامپل جو ہے نا وہ موسٹلی جو ہے نا وہ نہیں سمجھ آتی، تو میں جو آپ کو لکھواتی ہوں وہ اوپر لکھ لیں، اس سے آپ کو ایزیلی جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گی۔ آپ کا صحیح بن، جیسے بارش، کس کی بارش؟ اسلام کی بارش، ٹھیک ہے، اوپر لکھیں اسلام کی، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس میں، کیا ہے؟ قرآن میں، فیہ لکھیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی نازل کیا نا ہم پہ، فیہ، قرآن میں، ظلمات و رعد و برق، احکامات ہیں، ان سب سے ہم لکھیں احکامات ہیں، ٹھیک ہے، روشنی ہے، احکامات ہیں۔ آگے اس کے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات آ جاتے ہیں آسمان سے تو وہ کیا کرتے ہیں، یجعلون، ٹھوس لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کان میں، من الصواعق، کرک، بجلی کے سبب سے، کس کے ڈر سے؟ موت کے، حذر الموت کے۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو اگزامپل بتاتی ہوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے نا، تو ظاہر سی بات ہے کتنا اسلام پھیلا تھا، وہاں پہ جا کے پھر ان بدر کی جنگ آ گئی تھی، احد کی جنگ آ گئی تھی، خندق کی جنگ آ گئی تھی، یہ ساری جنگیں آ گئی تھیں، پھر جو ہے نا کیا نام، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے احکامات نازل کر دی کہ تم چوری کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی، تم یہ کام کرو گے تو یہ کام تمہیں یہ سزا ملے گی، حدیں لگ گئی تھیں اسلام میں کہ یہ کام تم نے کرنا ہے اور یہ کام تم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی سخت احکامات آتے تھے نا جن کا ان کا دل ماننے کا انکار کرتے تھے کہ میں نہیں کر سکتا، جیسے جنگ میں جانے سے، کہ جنگ آ گئی تو وہ لوگ ڈرتے تھے کہ ہم لوگ اگر گئے وہاں جا کے ہم لوگ مر گئے، یہاں پہ موت آ گئی، تو یہ لوگ جو ہے نا سخت احکامات جب بھی آتے تھے نا ان پہ کوئی بھی، تو وہ لوگ جو ہے نا اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل بھیجی ہے، ایگزامپل نازل کی کہ جب بھی کوئی بھی آسمان سے، قرآن سے اللہ تعالیٰ کوئی سخت احکامات نازل کرتے ہیں نا تو یہ ڈر سے جو ہے نا وہ اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کانوں میں تاکہ وہ ہم سنیں ہی نہ، ٹھیک ہے، جیسے کوئی فار ایگزامپل کوئی بھی آپ میں سے یا کوئی رات میں کہیں سفر کر رہے ہو تو بجلی کڑک رہی ہو، اندھیرا ہو، تو آپ لوگ اکثر کیا کرو گے، اپنی کانوں میں جو نا وہ اپنی فنگرز رکھ لو گے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بجلی کی جو کڑک ہے وہ آپ کو اتنی آپ کے کانوں کو جو ہے وہ ہارمفل نہ ہو۔ تو یہ بھی لوگ جو ہے نا ایسے ہی کرتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی سخت احکامات آتے ہیں نا، جیسے ہم آج کل دیکھ لیں کہ جو ہے نا پردے کا حکم ہے، ٹھیک ہے،
کافی لیڈیز کرتی ہیں، کافی نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی جیسے بے پردگی ہے آج کل، اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ بتایا ہوا ہے کہ غیر محرم کے سامنے آپ نے نہیں جانا، یہ سارے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے فالو کرنے ہیں۔ اب ان دیکھ لیں، ان پہ بھی اترے تھے لیکن انہوں نے فالو نہیں کیا، انہوں نے اپنی مرضی کی، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی کہ ہم نہیں یہ کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی دیکھیں مثال بیان کر رہے ہیں کہ حذر الموت، ڈر کے موت سے کہ ہم اس جنگ میں جائیں گے اور ہمیں کچھ ہو گیا تو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ محیط، گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ پہلے جن منافقین کی بات ہوئی تھی اب اللہ انہیں کافر کہہ رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ کیا ہم اس میں نہیں آ رہے؟ اللہ اگر ہم اس میں آ رہے ہیں تو آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ ہمیں جو ہے وہ سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ صحیح اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں آپ کی اللہ ہمیں جو ہے نا وہ ہم پہ حق بھی ظاہر کر دے اور باطل بھی ظاہر کر دے، تاکہ جو باطل ہے میں اس سے اجتناب کر سکوں، اس سے بچ سکوں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یکادو، قریب ہے، البرق، بجلی، ٹھیک ہے، یختفو، اچک لے، ابصارہم، آنکھیں ان کی، اتنی جو ہے نا وہ سخت بجلی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے ہیں کلما، جب بھی، اضاء، وہ چمکی، لہم، ان پر، مشو، چل پڑے، فیہ، اس میں، وَإِذَا، اور جب، اظلم، اندھیرا ہوا، علیہم، ان پر، قاموا، وہ کھڑے ہوئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اتنی تیز جو ہے نا وہ چمک بجلی تھی کہ ان کی نگاہیں جو ہے نا وہ اچک لے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان پہ تھوڑی سی بھی روشنی ہوتی تھی نا وہ چلنے لگ جاتے تھے، اور جب بھی جو ہے نا وہ روشنی جو ہے نا وہ ختم ہوتی تھی تو وہیں رک جاتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اگزامپل کس کی دی رہی ہے، یہاں پہ قیامت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، منافقین کے بارے میں بھی بات ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی یہاں پہ اب قیامت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، پل صراط کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، یہاں پہ اس کی بجلی کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں پڑھا ہے نا ہم نے کہ وہ اتنا جہنم کے اوپر ہوگا وہ پل صراط، اور کہتے ہیں کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کو پار کر کے آگے جو جائے گا وہ نہر، اس کے آگے بالکل جو ہے نا وہ نہر کوثر ہوگی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ اب وہ جو پار کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے کرنا ہے ہم نے، جو اتنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک تو وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے بھی زیادہ وہ تیز ہے، لیکن جب کوئی اس پہ چلنے لگے گا نا تو اتنا اندھیرا ہوگا، اتنا اندھیرا ہوگا کہ ایک بندے کو دوسرا بندہ نہیں دکھائی دے گا، تو وہ ہم پل صراط کیسے پار کریں گے؟ وہاں روشنی ہوگی، ضرور روشنی ہوگی، کس چیز کی روشنی ہوگی؟ ہمارے اعمال کی، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کچھ لوگ تو ایسے جیسے طوفانوں کی طرح اس کے اوپر سے گزر جائیں گے، ان کے ماشاءاللہ اعمال اتنے اچھے ہوں گے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بھاگ کے اس کے پل صراط سے اوپر سے گزر کے جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ چل کے جا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ جن کے اعمال بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں گے وہ اس کے جہنم کے نیچے گر جائیں گے، ٹھیک ہے، جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ تو قرآن مجید میں سورہ حدید میں آتا ہے آیت نمبر 12 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن دیکھیں گے کہ مومن مردوں اور عورتوں کے آگے آگے اور دائیں بائیں جانب جو ہے وہ نور ہوگا، ٹھیک ہے، کون سا نور؟ جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، نور ہوگا، اور کہا جائے گا کہ تمہیں آج کے دن جنتوں کی خوشخبری ہے، اور منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو کہیں گی، پکاریں گے کہ ذرا ہمیں بھی آ لینے دو، ہمیں بھی اپنے ساتھ آ لینے دو، تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ تمہارا جو نور ہے ہم اس کی روشنی میں چل سکیں۔ تو مومن کہیں گے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے اعمال کا نور لے کر آؤ، تو اپنے اعمال کا نور وہی کام آئے گا، جو آپ کے اعمال ہوں گے وہی نور بن کے آپ کو روشنی دکھائے گا کہ پل صراط سے کیسے گزرنا ہے۔ سوچنے والی باتیں ہیں یہ ساری۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جن کے اعمال کم ہوں گے نا، ان کے کہتے ہیں کہ انگوٹھے کے اوپر جو نا وہ تھوڑا سا نور چمکے گا اور پھر بند ہو جائے گا، پھر چمکے گا، پھر بند ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ جب ان کی روشنی آئے گی تو وہ چلنا شروع کر دیں گے، اور جب جو ہے وہ روشنی جو ہے نا وہ رکے گی تو یہ لوگ جو ہے نا وہ رک جائیں گے، روشنی ختم ہوگی تو یہ لوگ رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا وہ اگزامپل بیان کر رہے ہیں۔ ایک اس کا جو ہے نا واقعہ بھی آتا ہے اس آیت کے تھرو کہ دو منافقوں میں سے دو آدمی تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو ہے نا مشرکین کی طرف بھاگے، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ مشرکین کے پاس چلے جائیں اور وہاں جا کے ان کو جو ہے نا وہ ساری باتیں بتائیں یا ہم ان کی جو ہے نا وہ گروہ میں ایڈ ہو جائیں۔ تو کیا ہوا، رستے میں بارش آ گئی جس کا آیت کریمہ میں جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا کہ بجلی اتنی تیز تھی۔ اب وہ ایسا ہوا کہ اتنی تیز جو ہے نا وہ گرج چمک تھی کہ یہ خوفزدہ ہو کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، تو کئی کان کے پردے نہ پھٹ جائیں، اتنی تیز تھی وہ۔ تو وہ اندھیری، جب بھی وہ تھوڑی سی روشنی ہوتی نا، ٹھیک ہے، تو وہ چلنے لگ جاتے، اور جب تھوڑی سی جو ہے نا وہ اندھیرا ہوتا تو وہ وہیں رک جاتے۔ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں کہنے لگے کہ صبح ہوگی تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے جو ہے نا وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر صحیح طریقے سے اسلام قبول کریں گے، مین کہ انہوں نے اسلام ٹھیک طریقے سے، آیات حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی اگزامپل دے رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ اگر شاء اللہ، چاہتا اللہ، لَذَهَبَ چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سننے کی طاقت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کے دیکھنے کی، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، عَلَىٰ اوپر، کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ جو ہے وہ ان کے اتنی، وہ جو میں نے ابھی آپ کو اگزامپل بتائی کہ اتنی تیز جو ہے نا وہ گر چمک تھی کہ وہ منافقین تھے جو بھاگ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی وہیں پہ جو ہے نا آنکھیں اور دیکھنے کی طاقت لے لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ واپس گئے اور انہوں کو جو ہے نا وہ دوبارہ موقع ملا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے جو نا صحیح طریقے سے اسلام قبول کر سکیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا یہاں تک جو ہے نا وہ منافقین کا جو ذکر ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے۔ جو 13 آیات میں نے آپ سے بولی تھی نا منافقین کی، یہاں پہ وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اب آگے ایک گروہ رہ گیا فاسق کا، اس کا ابھی اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، وہ اس کا اب آگے جب آئے گا تو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ اب یہیں پہ آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں پہ دیکھیں متقین کو نہیں کہا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا متقین کو نہیں، بلکہ پوری انسانیت کو، جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ یہاں پکار رہے ہیں کہ اے لوگو اعبدو، تم عبادت کرو، کس کی عبادت کرو؟ ربکم، اپنے رب کی، ٹھیک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ خود کو کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرو۔ میں نے سورہ فاتحہ میں آپ کو عبادت کا لفظ بتایا تھا کہ ہم کیا ہیں، ہم بندگی کرتے ہیں۔ عبادت کسی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بندگی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے نا۔ تو بندگی کیسے کہ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، ایک غلام کے جیسے ہم نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ صرف عبادت میں یہ نہیں آتا کہ ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ادا کر لیے تو یہ عبادت میں آ گیا، نہیں۔ اب آپ کی جو پوری زندگی ہے نا وہ اس کو آپ جو نا اللہ تعالیٰ کے اراؤنڈ کر لیں کہ اللہ میں جو بھی کام کروں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی رضا کے لیے ہو، میں جو بھی کروں وہ آپ کو راضی کرنے کے لیے ہو، وہ سب عبادت میں آتا ہے۔ صرف نماز، روزہ جو ہے نا یہ عبادت کے نام نہیں ہے، زندگی کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرنا عبادت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم الذی، اپنے رب کے جس نے، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا، کم سے مین تمہیں پیدا کیا، والذین اور وہ لوگ جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگ کون سے تھے، ٹھیک ہے، جیسے ہم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے جیسے ہم لوگ آج بھی جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں، داتا، حضرت داتا علی جویری ہیں، دوسرے بڑے بڑے جو عالم ہیں، جو علماء ہیں جنہوں نے اتنے کروڑوں مسلمانوں کو اسلام سے نوازا، اتنے لوگوں کو، وہ لوگ جو اب ہم یہاں کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہاں پہ میں آپ سے کانسیپٹ آپ کے کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اصل میں کرنا کیا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلتیں بخشی، انہوں نے ایسے کیا کام کیے، کیا انہوں نے کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی مطلب کہ
فار ایگزامپل کے طور پہ ہمیں کچھ بھی مانگنا ہو نا تو ہم فار ایگزامپل جسے وسیلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وسیلہ بناتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ہماری دعا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ اتنے نیک تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے وہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہونی، اور جو ہے نا وہ ہماری دعائیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے. ایک بات کلیئر کریں، اپنے قرآن میں کہیں دفعہ یہ اس بات کا ذکر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب تم سے میرا بندہ پوچھتا ہے نا تو اس سے بولو میں اس کے بہت قریب ہوں. یہاں تک کہ ایک آیا ہے کہ میں اس سے شاید گردن جو ہوتی ہے، جو شاید رگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انسان کی جان کہتے ہیں جس میں ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قریب ہوں میں. جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو ضرور سنتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے بندے میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ رکھ رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی اس کا بولو نہیں. جتنی بھی آیات آگے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ بار بار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتے ہیں کہ بندے کو جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار ضرور سنتا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ رکھو، تو ہم پھر یہ جو ہے نا کیوں کام کرتے ہیں اس طرح؟ ہمیں جو ہے نا ان کی زندگی دیکھنی چاہیے، ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان علماء کی، کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ہمیں بھی ویسے گزارنی ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے، ہمیں بھی جو ہے نا ان کے راہ قدم پہ چلنا ہے، ہمیں ان کے راہ قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم ان کا پلو پکڑ کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ نہیں جی ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ ہماری جو ہے نا وہ گزارشیں اللہ تعالیٰ سے کر دیں. ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی، ہمیں ان کی زندگی کو اپنے لیے ایک جو کہتے ہیں نا نمونہ بنانا چاہیے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری، ہمیں بھی ویسے ہی گزارنی ہے.